فرمایا الذی خلق الموت والحیات، سبحان اللہ. فرمایا رب وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا ہے. یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ان کو ذرا سمجھنا ہوگا. موت اور حیات اہل سنت کے نزدیک کیا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، علماء فرماتے اہل سنت کے نزدیک یہ صفت وجودیہ ہے. کیا مطلب؟ یہ ہیں، تمہیں نظر آئے چاہے نہ آئے. موت مجھے نہیں نظر آتی، بے شک نہ نظر آئے پر ہے. حیات تمہیں نظر نہیں آتی، نہ نظر آئے پر ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا جیسے گرمی اور سردی نظر آتی ہے. بھائی گرمی اور سردی کا کتنا قد کاٹ ہے، کیسا وجود ہے، کیسی شکل و صورت ہے. کہہ رہے نہیں یار یہ تو مجھے نہیں نظر آتی. تو میں نے کہا مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. تو میں نے کہا اسی طرح موت اور حیات نظر آئے چاہے نہ آئے ماننا. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب اس کا وجود پایا جاتا ہے. اور میں آپ کو بات بتلاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے موت کو کس شکل میں پیدا کیا ہوا ہے اور حیات کو کس شکل میں پیدا کیا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں نا پتا. موت کو مینڈھے کی شکل میں، دمبا ہوتا ہے نا دمبا، اس شکل میں موت کو پیدا کیا ہوا ہے. اور جو حیات ہے اس کو گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہوا ہے. یہ تفسیر روح البیان سے بتا رہا ہوں، میں کو گپ نہیں سنا رہا بھائی جان. ان کو پیدا کیا گیا ہے اور یہ اس کی صورتیں اور حدیث میں ہے. توجہ ہے جی حضرات. قیامت والے دن جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے موت کو بھی موت آ جائے گی. اور وہ کیسے آئے گی؟ مقام اعراف اس جگہ کا نام ہے. فرمایا وہاں پر اس کو لا کر مینڈے کی صورت میں آئے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو موت کس شکل میں پیدا کی ہوئی ہے اور جو حیاتی ہے وہ کس شکل میں ہے؟ بلکہ تفسیر روح البیان میں تو ایک ایسی بات لکھی ہے، اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بات بڑے کمال کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو حیات ہوتی ہے نا، حیات یہ وہ سواری ہے جس پر جبرائیل کو بھی اللہ سوار کرتا ہے اور سارے نبیوں کو بھی اللہ سوار کرتا ہے. اور یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. فرمایا جب وہ فرعون کو دریا میں غرق کرنا تھا، اور 16ویں سپارے میں واقعہ موجود ہے، حضرت جبرائیل گھوڑی پر بیٹھ کے آئے تھے. تو فرمایا وہ یہی حیاتی والی گھوڑی تو تھی اور یہی وجہ تھی. وہ گھوڑی پتہ کیا کرتی؟ جہاں وہ قدم رکھتی تھی نا، وہاں سے قدم اٹھاتی تھی تو فوراً سبزہ اگ کے کھڑا ہو جاتا تھا. فوراً. یہ قرآن میں ہے. تو ان میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری. اس نے جب دیکھا نا یار یہ کوئی گھوڑی بڑے کمال کی شے لگتی ہے، جہاں قدم رکھتی ہے اٹھاتی ہے تو نیچے سے سبزہ اگ کھڑا ہوتا ہے. اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی. وہ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ذمہ لگا کے گئے تھے پوری قوم کو، تو سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا. سنا ہوگا، بچڑا سونے کا بنا دیا. بچڑا بنا کے وہ مٹی جو اس وقت اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ اس کے منہ میں رکھی تو بچڑا بھی زندہ ہو گیا تھا، بچڑا بھی بولنے لگ گیا تھا. اتنا بڑا جب جادو ہوگا تو کئیوں کا دماغ تو خراب ہوگا نا. وہ کہیں گے یار کیا بات. اس نے کہا اے تہاڈا خدا ہے ویکھو سونے دا بنیا تے میں نو زندہ کر چھڑیا. وہ کئیاں دے دماغ پھر گئے. وہاں پر یہ بڑے مشکل مقام ہوتے ہیں. خدا کی قسم یہ امت کے لیے نا اور لوگوں کے لیے اور صاحب ایمان بندے کے لیے ایمان بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح آج کل کے جتنے داڑھی منڈے فاسق اور فاجر اور شرابی اور کبابی اور جادوگر یہ تمہارے سامنے ایسے کرتب کرتے ہیں تو تم پریشان ہو. اے پیر تے بڑی اگے والی شے. میں کہا بالکل پیچھے والی شے. کیوں؟ میں کہا جیڑا مصلے تے نہیں کھلو سکیا، نمازہ نہیں پڑھ سکیا، قرآن نہیں پڑھ سکیا، او اگے والا کتوں ہے؟ وہ پیچھے والا ہے. یہ جو اس نے کرتب سیکھے ہوئے نا، کرتب یہ چند اعمال ہیں جو کر کے بندہ کرتب حاصل کر لیتا ہے جیسے سامری نے حاصل کیا. یہی تو ہمارے امتحان کی جگہ ہوتی ہے کہ جادوگری اور شعبدہ بازی کو دیکھ کر ہم پھر جاتے ہیں یا اپنے دین پر ہم ثابت اور قائم رہتے ہیں. آپ نے جس کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اس نے جیب میں رومال ڈالا پیسے بنا کے نکال دیے، میری جیب میں پیسے ڈالے تو اس کی جیب سے نکل آئے. اتنی بات دیکھ کے یہ نہ کر بندہ بڑا پہنچے ہوا ہے. ویکھیا کر شریعت کا تابع دار ہے کہ نہیں، چونکہ جب تک شریعت کی تابع داری نہ ہو بندہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہی نہیں.